السلام علیکم، ویلکم ٹو کرکٹ ود اعظم۔ کرکٹ ود اعظم میں خوش آمدید۔ تو آج کا دن پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے کافی غم و غصے والا دن گزرا۔ 14 اکتوبر کا سب کو انتظار تھا کب پاکستان انڈیا سے ٹکرائے گا، کب احمد آباد میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا۔ آج ورلڈ کپ کا تیسرا میچ تھا۔ پاکستان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے آپ نے میرا چینل لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبانا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا میچ ہوا جو انڈیا پاکستان کا۔ پاکستان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری کی ٹیم 191 پہ آل آؤٹ ہوگی۔ پاکستان نے اپنی روایت برقرار رکھی۔ 8-0 لگاتار 8 بار انڈیا جیت چکا ہے اور پاکستان ورلڈ کپ میں آج تک انڈیا سے نہیں جیت سکا۔ یہ وہی ٹیم ہے 48 سال کا ریکارڈ توڑا۔ مطلب اس سے پہلے کسی ٹیم نے ورلڈ کپ میں اتنا بڑا ٹارگٹ چیز نہیں کیا تھا۔ پاکستان نے 2 دن پہلے اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کیا کہ سب پورے ورلڈ کپ میں فیورٹ بن گئی کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ میں فیورٹ ہے۔ لیکن جب انڈیا کے خلاف میچ ہوا تو پاکستان نے مطلب اس سے پہلے آج تک پاکستان انڈیا سے نہیں جیت سکا۔ اس بار توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی اچھی ٹیم ہے، پاکستانی بیٹسمین بابر اعظم ایز اے نمبر 1 جائیں گے اور پاکستانی ٹیم ایز اے نمبر 2 انٹری کرے گی ورلڈ کپ میں۔ لیکن انتہائی ناقص پرفارمنس پاکستان کی طرف سے دکھائی دے گی۔ مطلب 151 پہ پاکستان کے تیسری وکٹ گری اور 191 صرف 36 رنز کے عوض پاکستان نے اپنی 8 وکٹیں گنوا دی اور پاکستان میچ ہار گیا۔ 1,32,000 کا کراؤڈ، سالوں انتظار ہوتا ہے اس میچ کا، لیکن ایسی پرفارمنس کسی کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ ایسی ٹیم 48 سال کا ریکارڈ توڑنے والی ٹیم، بابر اعظم، محمد رضوان، سعود شکیل، عبداللہ شفیق، اتنے اچھے پلیئر، لیکن 153 پہ تیسری وکٹ کیا کرنی تھی، لائن لگی پیچھے، چاہے سعود شکیل ہو، چاہے افتخار احمد، محمد نواز، شاداب خان، شہنشاہ افریدی، حسن علی، حارث رؤف، مطلب 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور صرف 36 رنز بنائے۔ انڈیا نے ٹارگٹ بآسانی چیز کر لیا۔ 7 وکٹوں سے پاکستان کو شکست دی۔ شاندار اننگ تھی اس میں انڈیا کی طرف سے۔ روہت شرما نے صرف 63 گیندوں پر 86 کی اننگ کھیلی۔ 86 رنز میں 6 چھکے اور 6 چوکے شامل ہیں، جبکہ پاکستان کی پوری اننگ میں کسی کھلاڑی نے بھی چھکا نہیں لگایا۔ انڈیا ورلڈ کپ کے تینوں میچ جیت چکا ہے، نیوزی لینڈ ورلڈ کپ کے تینوں میچ جیت چکا ہے۔ اب پاکستان کے لیے مشکل ہو گیا، کیا پاکستان سیمی فائنل تک کوالیفائی کر پائے گا؟ کیا پاکستان ٹاپ 4 ٹیموں کی لسٹ میں شامل ہو پائے گا؟ کیا دوبارہ پاکستان اور انڈیا کا میچ اس ورلڈ کپ میں ہو پائے گا؟ تو نظر ڈالیں آج پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ پر۔ پوری کی پوری بیٹنگ لائن اپ فلاپ رہی، سوائے شروع کے جو پاکستانی اوپنرز تھے اور بابر اور رضوان کی اننگ تھی۔ آج رضوان نے 49 رنز لگائے 69 گیندوں پر اور بابر اعظم کی اچھی اننگ تھی۔ ہمیشہ بابر اعظم سے شکوہ رہتا تھا کہ اگینسٹ انڈیا پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آج بابر اعظم نے 50 رنز بنائے 58 گیندوں پر، مطلب 58 گیندیں کھیلی اور 50 رنز بنائے اور وہ آؤٹ ہو گئے۔ اگر بولنگ لائن اپ کی بات کریں تو آج انڈیا اپنے الگ ہی رنگ میں نظر آیا۔ سب سے پہلے جسپریت بمراہ 7 اوور کرائے، 1 میڈن اور صرف 19 رنز دیے۔ مطلب ایک ایسی بیٹنگ ٹریک پچ جہاں پہ بالرز کی دھلائی ہو رہی ہو، فاسٹ بالر کی دھلائی ہو رہی ہو، وہاں پہ جسپریت بمراہ نے میڈن اوور نکالا اور کیا شاندار بالنگ کی اور صرف 19 رنز دے کے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ نمبر 2 محمد سراج نے 8 اوور کرائے، 50 رنز دیے اور انہوں نے بھی اپنے 2 شکار کیے۔ نمبر 3 بات کریں تو ہاردک پانڈیا نے 6 اوور کرائے اور 6 اوور میں 34 رنز دے کے 2 شکار اپنے حصے میں کیے۔ نمبر 3 پہ کلدیپ یادو، مطلب ایسے اسپنر جو لگاتار جب بھی انہیں موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف
وہ شکار کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے انڈین ٹیم کو مایوس نہیں کیا، اپنی کپتان کو مایوس نہیں کیا، اور 10 اووروں میں آج کلدیپ یادو نے 10 اوور کرائے، 10 اووروں میں 35 رنز دیے اور 2 پاکستانیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ اور آخر میں اگر ہم بات کریں تو انڈین سپنر جنیجا، رویندرا جنیجا ایک آل راؤنڈر سپنر، 9.5 اوور کرائے، 34 رنز دے کے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کا راستہ دکھایا۔ تو انتہائی ناقص پرفارمنس آج کی تھی پاکستان کی طرف سے۔ کسی پاکستانی کے ذہن و گمان میں، کسی پاکستانی شائقین کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ انڈیا میں جا کے پاکستان اتنی بدترین پرفارمنس دے گا، اور اس طرح کی ریکارڈ 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں ایک ہی بار بنتے ہیں جب کوئی ٹیم اتنا اچھا کھیل رہی ہو۔ مطلب 153 پہ پاکستان کی تیسری وکٹ گرتی ہے اور پاکستان پوری کی پوری ٹیم فلاپ ہو جاتی ہے، کریش کر جاتی ہے۔ اپنی روایت کو برقرار رکھا، 8-0 اگینسٹ انڈیا ریکارڈ ہے پاکستان کا، اور 191 پہ پوری ٹیم آل آؤٹ ہوگی۔ آخری 8 کھلاڑیوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، صرف 36 رنز بنائے اور پویلین چلے گئے۔ اب پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کا راستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، راستہ مزید خراب ہو گیا، کیونکہ اب جو دوڑ ہے ورلڈ کپ سیمی فائنل تک، اب وہ 4 ٹیموں کے درمیان میں ہے: پاکستان، آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ نے اپنے پہلے ابتدائی 2 میچ جیت چکی ہے، پاکستان نے ابتدائی 2 میچ جیت چکی تھی، لیکن آج تیسرا میچ اگینسٹ انڈیا شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آسٹریلیا کی بات کریں ہم، آسٹریلیا کو دونوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کھیلے اگینسٹ انڈیا کھیلا اور اگینسٹ ساؤتھ افریقہ کھیلا، جس میں شکست ہوئی آسٹریلیا کو۔ انگلینڈ، پاکستان، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ان 4 ٹیموں کو اب آپس میں سخت مقابلہ کر کے، مطلب ایک دوسرے کے خلاف میچز جیتنے ہوں گے۔ ابھی تک نہ انگلینڈ کا پاکستان سے مقابلہ ہوا ہے، نہ ساؤتھ افریقہ کا پاکستان سے مقابلہ ہوا ہے، اور نہ ہی آسٹریلیا کا پاکستان سے مقابلہ ہوا ہے۔ اگر پاکستان کو اگلے راؤنڈ میں جانا ہے تو کم از کم 3 ٹیموں سے میچ جیتنا ضروری ہے، اور یہی بات آسٹریلیا کے لیے۔ آسٹریلیا لگاتار 2 میچ ہار چکا ہے، اگر آسٹریلیا کو کوالیفائی کرنا ہے تو کم از کم 5 میچز جتنے ضروری ہیں آسٹریلیا کے لیے۔ اگر یہی بات انگلینڈ کے لیے، انگلینڈ نے 2 میچز کھیلے، 1 میں شکست ہوئی اور 1 میچ اگینسٹ بنگلہ دیش جیتا، تو اب بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے ورلڈ کپ پاکستان کے لیے، کیونکہ اب اگر پاکستان مزید میچ لوز کر جاتا ہے، ہار جاتا ہے، تو پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو سکتا ہے۔ تو اب آنے والا مقابلہ 20 تاریخ کو پاکستان کی نظریں آسٹریلیا، کیا پاکستان آسٹریلیا کو ہرا پائے گا؟ کیا پاکستان ایک بار پھر ورلڈ کپ میں، جو شروع میں جو پاکستان کا ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں آ کر میچز ہارتا ہے اور پھر فائنل کھیلتا ہے، یہی بات ہوئی 2019 میں، ابتدائی 2 میچ ہارنے کے باوجود اچھا کھیلا، اور پاکستان 2019 میں اگر بات کی جائے تو 5 میچ جیتا، 1 بارش کی نظر ہوا اور 3 میچ پاکستان ہارا۔ تو کیا اس بار پاکستان اچھا آگے کھیل پائے گا؟ کیا پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ میں جا پائے گا، کہ سیمی فائنل کی دوڑ سے پہلے ہی پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا؟ تو مقابلے ٹف ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے 3 بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلنا ہے، اگینسٹ نیوزی لینڈ، اگینسٹ آسٹریلیا، اگینسٹ ساؤتھ افریقہ اور اگینسٹ انگلینڈ۔ کافی ٹف ٹیمیں ہیں، کافی ٹف ٹائم پاکستان کو ملے گا، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے پاکستانی ٹیم کو، آج کی شکست کو ہمیں بلانا چاہیے۔ کافی لوگوں کے دلوں کو آج توڑا پاکستانی ٹیم نے، کافی شائقین کرکٹ کے دلوں کو توڑا آج کی ناقص پرفارمنس دے کر، لیکن بیسٹ بابر اعظم، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ آئندہ ہونے والے میچوں میں اچھی پرفارمنس دیں گے اور پاکستان انشاءاللہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا اگینسٹ انڈیا۔ سیمی فائنل یا فائنل میں پاکستان دوبارہ ٹکرائے گا۔ اگر گروپ سٹیجز میں انڈیا نمبر 1 پہ رہا اور پاکستان نمبر 4 پہ رہا، تو آئی سی سی کے قوانین کے مطابق نمبر 1 ورسز نمبر 4، نمبر 2 ورسز نمبر 3، کیا پاکستان دوبارہ سیمی فائنل میں انڈیا سے ٹکرا پائے گا؟ کیا پاکستان فائنل میں انڈیا سے ٹکرا پائے گا؟ تو آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لائک کرنا ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دبانا ہے۔